بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ آخر انسان ہی کو کیوں اللہ تعالی نے اس بات پر لگا دیا ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے اور شریعت اس انسان کے لیے ہے، جبکہ اس کائنات میں اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ ایسی اشیاء ہیں کہ جن پہ اللہ تعالی اگر چاہتے تو انہیں تکلیف دیتے، یعنی پابند کر دیتے اس بات کا کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور یہ ایسا سوال ہے جو بہت سے ایسے لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے جو کسی حد تک عقل میں غلو کر جاتے ہیں۔ دنیا میں حقائق دو طریقے سے ثابت ہوتے ہیں، ایک عقل کے ذریعے اور ایک نقل کے ذریعے۔ اور حقائق ثابتہ جو عقل کے ذریعے ہوتے ہیں وہ ہر آدمی جانتا ہے، مثلا یہ کہ سورج کے نکلنے سے روشنی کا ہونا یہ لازمی بات ہے، اور ستاروں سے انسانوں کو سمندروں اور صحراؤں میں راستے ملتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج تو چڑھا مگر روشنی نہیں تو یہ غلط بات ہے، یا تو یہ کہا جائے کہ سورج ہی نہیں طلوع ہوا، اور یا یہ کہا جائے کہ سورج طلوع ہوا، روشنی ہے اور اس کو نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرے دنیا میں حقائق کا ثبوت ملتا ہے ہمیشہ نقل صحیح سے۔ اب یہ آدمی کہتا ہے سورج چڑھ گیا ہے مگر روشنی نہیں ہے، تو دوسرا آدمی غور کرتا ہے کہ یہ نقل صحیح ہے یا نہیں، تو وہ کہتا ہے اچھا، پردہ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں آج بادل چھائے ہوئے ہیں، تو یہ نقل میں تصحیح تھی، صحیح بات اس نے کی، مگر اس نے اس کا سبب بیان نہیں کیا کہ سورج کے طلوع ہونے کے باوجود روشنی نہیں ہے۔ جب حقائق ایسے ثابت ہوتے ہیں تو بعض لوگ جن پر محض عقلیات کا غلبہ ہوتا ہے وہ نقل صحیح کی نفی کر دیتے ہیں کہ نقل جو ہے یہ تو ماننی نہیں، اور آدمی اگر ہر نقل کا اعتبار اٹھانا شروع کر دے تو شاید وہ اپنے باپ اور نسب کو بھی ثابت نہ کر سکے، کیونکہ یہ بھی تو نقل ہی ہے نا۔ ماں نے کہا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں، اور یہ جب بڑا ہوا تو معاشرے میں مختلف رشتہ داریاں جو تھیں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ مثلا اسے پتا چلا کہ یہ پھوپھی ہیں، تو پھر بعد میں معلوم ہو گیا کہ پھوپھی جو ہیں وہ والد کی حقیقی بہن ہیں، پھر اسے پتا چلا دادی یہ ہیں، دادا یہ ہیں، نانا یہ ہیں، تو یہ سب چیزیں نقل سے ہی اس کے لیے ثابت ہوئی، جبکہ اصل اس نقل کی ایک ہی ہے کہ ماں کا کہنا۔ تو آدمی جو نقل کو بنا مانے اور ہر چیز کی نقل کی نفی کرتا رہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے، اور ہوتے ہوتے وہ خاص طور پہ اس پیشے کو چلاتے ہیں حدیث میں، کہ حدیث میں آیا ہے تو حدیث کا کیا اعتبار ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بس حدیث میں 200 سال بعد، 300 سال بعد، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب وہ عقل میں زیادہ کچھ ضرورت سے زیادہ ارتقاء ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ آخر انسان نے قصور کیا کیا ہے، اور انسانی کو اللہ نے کیوں پابند بنایا ہے، ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں، ہم اچھائی کے کام کیوں کریں، ہم گناہوں سے کیوں باز رہیں۔ یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں
اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بڑا عمدہ جواب دیا ہے۔ حجت اللہ اس لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو اگر آدمی سوچ سمجھ کے پڑھ لے تو اس جدید دنیا میں اب انٹرنیٹ پہ دوسرے تیسرے جتنے بھی کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، ان میں جتنے بھی ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں، خاص طور پر اگلی نسلیں، ان سب کے جوابات موجود ہیں۔ اور یہ کمال ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی لیے انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے اب نئی بات پیدا ہو رہی ہے اور امت مرحومہ کی شیرازہ بندی اب تمہارے ذریعے ہوگی۔ یہ جو ان سے فرمایا گیا تھا تو وہ وہی چیز تھی کہ انہوں نے حدیث اور فقہ میں تطبیق دی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال کی چیز لکھی ہے حجت اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنی اچھی قوت اور استعداد انہیں عنایت فرمائی تھی۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب بھی نہ ہوتی تو بس یہ کافی تھی، ایک کتاب ان کا نام رکھنے کو کافی تھی۔ ہمارے ہاں چونکہ اس کے بعد پے در پے سیاسی حالات بدلتے رہے اور ان میں تغیر اور تبدل واقع ہوا، مغلوں کی حکومت تباہ ہو گئی اور ہندوستان کی سیاست بہت چھا گئی، اور پھر پے در پے حکومتوں کی تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں، اس لیے ایک عرصے تک یہ نسخہ عوام میں عام طور پر آ نہیں سکا، لیکن جب آیا ہے تو پھر اہل علم اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت جو پہلے بھی تھی مگر جب لوگوں نے اسے پڑھایا تو چار چاند لگ گئے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ یہ باتوں کو عقلیات کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ اب یہ سوال کہ انسان ہی آخر اس بات کا مکلف کیوں ہے، ہمیں ہی کیوں عبادت کرنی ہے، باقی چیزیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کے بڑے جوابات دیے ہیں۔ اب آخر پہ اس بحث میں پہنچ کے انہوں نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک اس اہم سوال کا جواب یہ بھی ہے جو پچھلے کچھ ہفتے سے بات چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا انسان مطلقاً مادے سے پیدا نہیں ہوا، اس کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے، اور اس روح میں دونوں طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں، قوت بہیمیہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قوت ملکیہ بھی ہے، فرشتوں کی صفات بھی رکھی ہیں اور انسان اور جانوروں کی صفات بھی، وہ بھی چیزیں رکھ دی ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو کہتے ہیں جو قرآن کریم میں بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دو انسانوں کا تقابل کرتے ہیں، کئی جگہ پر قرآن دو چیزوں کا تقابل کرتا ہے کہ یہ بھی دیکھو اور یہ بھی دیکھو۔ مثلاً سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کا بیان کیا کہ اس کے پاس باغ تھا اور باغ میں داخل ہوا اور یہ اور اس کی اچھی بات بھی اور بری بات بھی دونوں خدا نے نقل کر دی۔ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر کئی چیزیں لاتا ہے اور ایک اچھی مثال بھی اور ایک اسی چیز کے برعکس مثال بھی دے دیتے ہیں تاکہ لوگ ان دونوں کو ایک دوسرے کے تقابل میں رکھ کر دیکھ سکیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خدا سے ڈرا اور اس نے اچھی بات کہی اور پھر اس کے مقابلے میں لے آئے، یعنی یہ آدمی ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے خرچ بھی نہیں کیا اور جھٹلاتا بھی رہا، بخل کیا اور تکذیب کی اور بے پرواہ ہو گیا، اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کسی دین مذہب کے مطابق گزارنی ہے یا نہیں، اس کا انجام برا ہو کئی جگہ پر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے ہمیں انسان کی نفس کی، اس کے جی کی، اس کے ضمیر کی، اس کے اندر کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور جو دو چیزیں اس میں برابر کی رکھ دی گئیں، اور دو چیزیں کیا ہیں؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو الہام کیا ہے نیکی کا، تقویٰ کا، اور اسے الہام کیا گیا ہے فسق و فجور کا، بہیمیت کا، جانور بنے کا۔ قد افلح من زکاہا، جس آدمی نے اتنی محنت کی کہ اس نے بہیمی قوت کو، جانور پنے کو کنٹرول کر کے فرشتوں کی طرف لے آیا۔ شدید بھوک تھی، فقر و فاقہ طاری تھا،
لیکن اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا اور صبر کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے فضل کا امیدوار رہا اور حلال کی طرف آ گیا، اور حلال سے اس نے اپنی بھوک کو ختم کیا، فقر و فاقہ کو مٹایا۔ اما من آتا وتق، یہ متقی، اس نے بہیمیت کو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے اپنے فسق و فجور نفس کو تقویٰ کی طرف لے آیا۔ یہ آدمی ہے، اب اس کے اندر اتنی پاکیزگی آ جائے گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قوت بہیمیت دب جائے گی، اور وہ جو قوت بہیمیت تھی وہ بھی شیطانی قوتیں جو تھیں وہ نیکی کے کام میں لگ جائیں گی۔ اس سے ملتی جلتی وہ حدیث ہے جس میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے ساتھ فرشتہ اور شیطان نہ ہو۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ، آپ نے کہا میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا۔ اب مسلمان کا یا تو ترجمہ یہ کر لیجئے کہ میں نے اسے تابع کر لیا، یعنی وہ شیطان جو ہے وہ بھی خیری کی بات کرتا ہے، جن مراد ہے کہ وہ میرے ساتھ خیری کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے جو نبوت دی ہے اس چیز کو ختم ہو گئی، وہ ختم ہوگی بات اس شیطان میں، اور یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فرمایا کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ دونوں ترجمے ہو سکتے۔ اس لیے نبوت میں یہ خاصہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تزکیے میں یہ کشمکش برابر جاری رہتی ہے، بسا اوقات موت تک بھی جاری رہتی ہے، لیکن بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کشمکش کو سمجھتے ہیں اور اس کشمکش میں پڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے فرشتوں کی طرح پاکیزگی اور جانوروں کی طرح گندگی جن طبیعتوں میں ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اور اس جدوجہد میں لگے رہتے ہیں کہ پاکیزگی غالب آئے اور ناپاکی میری طبیعت سے نکل جائے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ بنسبت ان لوگوں کے جنہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی گناہ ہے یا نیکی ہے، اچھا ہے برا ہے، جو جی میں آیا کرتے پھرے، ان کی بنسبت یہ لوگ حتیٰ کہ موت اس پہ واقع ہو جائے کہ وہ آدمی اپنے لیے کوشش یقیناً کرتا رہا کہ میں برے کاموں سے بچوں، تو شہادت کے درجے کی موت ہے، بہت بڑی چیز۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صدیق جو ہے اس سے بہتر قرار دیا ہے شہید سے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے فرمایا ہمارے سب سے زیادہ انعامات برسے انبیاء علیہ السلام، کیونکہ وہ خدا کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، خدا نے انہیں بھیجا ہوتا ہے۔ کروڑوں اور اربوں انسانوں کی ہدایت اور گمراہی ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، ان کی تکذیب اور جھٹلانے پہ جہنم واجب ہے، ان کی تصدیق پہ اللہ کے انعامات ہے۔ سب سے افضل والصدیقین، اور اللہ نے فرمایا نبوت کے بعد صدیق ہے، والشہداء، اور تیسرے نمبر پہ جو انعامات ہوتے ہیں وہ شہید پہ ہوتے ہیں۔ شہید اور صدیق میں فرق یہ ہے کہ شہید نے تو ایک دن لڑ کے جان دے دی، جان چھٹی روز کی بک بک اور جگ جگ سے، نہ نفس کا مسئلہ رہا نہ فرشتوں کا مسئلہ رہا، بس اللہ کی راہ میں گزر گیا۔ اس میں قوت عمل اتنی غالب تھی، ایک مرتبہ مر گیا نہ بس پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور صدیق جو ہے وہ تو دن میں 100 مرتبہ مرتا ہے، نہ پھر سر اٹھاتا ہے اس گناہ کی طرف جانا ہے، یہ پھر مارتا ہے اس کے سر پہ جوتے کہ نہیں کرنا، وہ پھر تقاضا پیدا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں کرنا، یہ کشمکش میں اس کے کئی سال گزر جاتے ہیں اور حتیٰ کہ بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، اور اس میں بھی کشمکش نئی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا کہ لوگوں پر اس چیز کی حس اور حوث غالب آتی ہے، کس چیز کی بھی چیزوں کا کرتے کرتے اللہ نے فرمایا کہ جب عمر کا آخری حصہ گویا سے آ جاتا ہے تو اس میں انسان پر یہ حوث غالب ہو جاتی ہے کہ مال زیادہ مل جائے، پیسے زیادہ آ جائیں، یا اولاد زیادہ ہو جائے، اولاد خاندان پلے پھولے پھیلے۔ اس میں اگر وہ ناجائز ذرائع کو استعمال کرے گا، معاذ اللہ پلاٹ لے لیا، کوئی اور چیز کر لی، یا بیٹوں کے لیے ہو گیا، اب آگے پوتوں نواسوں کے لیے بھی پلاٹ لے لو، اور ناجائز اور حرام ذرائع سے،
جائز اور حلال ذرائع کو تو کوئی منع نہیں کرتا. اب جب یہ حوث اس پہ غالب آ جائے گی، آخرت کی طرف دھیان کتنا رہے گا کتنا نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ چیز جو صدیق ہے وہ تو بیچارہ اس کشمکش سے 100 مرتبہ گزرتا ہے دن میں، اب مرا اس بات پہ یہ گناہ ہے کہ نیکی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہتا ہے، اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. جو اس جد و جہد میں لگا رہتا ہے بڑے مبارک ہے وہ لوگ. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے نفس میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، فرشتوں جیسی پاکیزگی بھی اور جانور پنا بھی، جانوروں جیسی حوث بھی. جب دونوں چیزیں آ گئیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں انسان میں جمع کیسے ہوں گی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی مثال دی. انہوں نے کہا مثال میں گلاب کے پھول کو تم دیکھو، بہت قریب کی مثال لائے کہ گلاب کا پھول 3 طرح پہ استعمال ہوتا ہے. اگر آپ اس کا پانی بنانا چاہیں تو ارکے گلاب ہے. ارکے گلاب دنیا میں ہوتا ہی ہے، کام آتا ہے بہت سی چیزوں کے. لوگ اسے چھڑکتے ہیں، پانی میں ڈالتے ہیں، پیتے ہیں، یہ سب چیزیں اطباء نے اس کے بڑے خواص لکھے ہیں. بعض اطباء کا خیال یہ ہے کہ اگر ارکے گلاب پانی میں تھوڑا سا ملا کے آدمی پیے تو پیشاب کے قطرات باقی نہیں رہتے، یعنی سارے کا سارا پیشاب نکل جاتا ہے جسم سے. اب ایک وصف ہوگا اس کا جو اطباء نے لکھا ہے، ممکن ہے غلط ہو ممکن ہے ٹھیک ہو، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ ایک چیز یہ ہے کہ ارکے گلاب اس میں ہے، گلاب میں تو پانی کی خصوصیت ہوئی نا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہوا کی خصوصیت بھی ہے کہ تم سونگو، اور جب تم سونگتے ہو تو تمہیں اس میں خوشبو محسوس ہوتی ہے. اسی لیے یہ گلاب کا عطر بہت اچھا استعمال کرتے ہیں لوگ، اور بہت مشہور بھی ہے. وہ ہوا ہے یعنی سونگنے کی چیز ہے. کئی جگہ پہ گلاب پیدا ہوتا ہے دنیا میں. اچھا سب سے اچھا گلاب اسپارٹا میں ہوتا تھا، یونان میں ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. اور اسپارٹا سے وہ جو گلاب ہے وہ انقرہ منتقل ہوا، انقرہ میں بھی ہوتا ہے. پھر وہاں سے سعودیہ میں گیا تو طائف میں بھی ہوتا ہے. طائف کا جو عطر بنتا ہے گلاب کا، دنیا کے بہترین جو پرفیوم ہے، فریگرنس ہے، اس کے لیے وہ بڑا مشہور ہے. اسی طرح اسپارٹا کا، یونان کا یہ بھی بڑا مشہور ہے. ذرا سا عطر لگا دیجئے گلاب کا، ساری محفل اس سے معطر ہو جاتی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلاب کے اس پھول میں دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس گلاب کی پتیوں کو خشک کر لیا جائے تو حکیم لوگ کئی ایک جو جسم پہ مختلف جلد میں چیزیں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اسے پیس کے پھر ان پہ لگا دیا جائے. جب پیس کے لگاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں تینوں کی تینوں بیک وقت ایک ہی گلاب میں. اور جو تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے اپنے اپنے خواص ہیں. وہ کہتے ہیں تو دیکھو ہوا سونگنا اور اس کا لیپ کرنا، جیسے مٹی ہوتی ہے رات بن گئی، 2 اور تیسرے اس کا پینا جیسے پانی ہو گیا. تو ہوا، پانی اور مٹی تینوں چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا. حالتیں مختلف ہیں، کبھی اس حال میں، کبھی اس حال میں، کبھی اس حال میں. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان میں بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے کہ کبھی اس میں فرشتوں کی ملکیت غالب آ جاتی ہے، کبھی بہیمیت اور درندگی غالب آ جاتی ہے. اس کشمکش میں انسان کی زندگی گزرتی ہے. تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا آخری جملہ پھر ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس مثال سے آپ پر واضح ہو جانا چاہیے کہ ان التکلیف من مقتضیات النوع وان الانسان یسأل ربه بلسان استعداده ان یوجب علیہ ما یناسب القوة الملکیہ ثم یصیب على ذلك. انسان کی حیث یہ جو پیدا کیا گیا ہے، دونوں قوتیں اللہ تعالی سے اپنی زبان میں مانگتی ہیں کہ اے پروردگار تو ایسے کر دے کہ ہم پر فرشتوں کی طرح کوئی چیز غالب کر دے، اور اے خدا اس پر پھر ہمیں ثواب بھی دے. اور یہ اس کی استعداد تقاضا کرتی ہے کہ یحرم علیہ الانہماک فی الوہیمیہ، اور کہ وہ انسان کی استعداد کہتی ہے کہ حرام ہونی چاہیے مجھ پہ وہ چیزیں جو چیزیں جانوروں کے ساتھ مخصوص ہیں. وہ یعاقب علی ذلک، اور میری تاکید بھی ہونی چاہیے، مجھے سزا بھی ملنی چاہیے اس بات. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان کو بنایا ہی ایسے گیا ہے.
اب یہ پیدا ہوتا ہے سوال اس سے کہ کیوں، شاہ صاحب اس کے جواب آگے دیتے ہیں، انسان میں کیوں ایسی چیز رکھی گئی؟ یہ تو اسی طرح جیسے کوئی آدمی کہے کہ جی کھجور عام کیوں نہ ہوئی، تو عام کھجور کیوں نہ ہوا، کدو جو ہے وہ بھنڈی کیوں نہ ہوئے، بھنڈی کدو کیوں نہ ہوا؟ بھائی یہ سوال ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہر چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اینٹیں جو تھی وہ سیمنٹ کیوں نہ ہوا، سیمنٹ بجری کیوں نہ ہوئی، یہ تو پھر فضول کی بات ہے، اس کا تو کوئی جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ جو اصل استعداد ہے اینٹ کی، مٹی کی، کدو کی، بھنڈی کی، کسی چیز کی بھی، وہ اصل جو چیز ہے وہ جب بدلے گی بیج تو پھر بیج بدلے گا، مگر اس بیج سے تو یہی نکلے گا، بھنڈی کے بیج سے بھنڈی کے پودے نکلیں گے، کدو کے بیج سے وہی نکلے گا، مٹی ہے تو وہ اینٹ ہی بنائے گی، سیمنٹ جو ہے اس کے لیے جو پتھر ہے وہ سیمنٹ ہی بنائے گا۔ تو یہ سب چیزیں اسی طرح انسان کی استعداد خود وہ تقاضا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اے رب مجھے فرشتوں کی طرف لے چل، کیونکہ دو قوتیں تو نے رکھی ہیں۔ تو دنیا میں کوئی بھی آدمی جب تک کہ معاذ اللہ فطرت ہی نہ بگڑ جائے، گندگی کو پسند نہیں کرتا، تو وہ پھر نیکی کے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھی چیزوں کی طرف چلتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے فرشتوں کی چیزیں رکھی۔ آدمی کو خوشبو پسند ہے، اللہ کے فرشتے مانوس ہیں خوشبو سے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سرکاری مال اتنی احتیاط کی، انہیں اتنی احتیاط کی کہ انہوں نے ان کی اہلیہ نے کہا کہ شاہ روم کے لیے آپ کچھ تحفے بھجوا رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے بھی ایک تحفہ بھیج دیا ملکہ کے لیے، وہاں سے ملکہ نے یہاں سے جو عطر گیا تھا اس کو اس نے بھر کے انہی شیشیوں میں بھیجا، اور بہت عمدہ تھا ظاہر ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ چیزیں رکھی گئیں تو انہوں نے حکم دیا، فرمایا یہ سارا عطر ان شیشیوں سے نکال کے مسلمانوں کے بیت المال میں رکھو، یہ بک جائے گا اور پیسے آ جائیں گے ہمارے واسطے، ہمارے کاموں کے لیے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ تو انہوں نے ان کو بھجوائی آپ کی اہلیہ کو، فرمانے لگے شیشیاں ان کی تھی، انہیں دے دو بس، عطر تو حکومت کا ہے، ان کا کہاں سے؟ تو یہی ہوا، شیشیاں انہیں بھیج دی گئی۔ وہ اتنے محتاط تھے سرکاری مال میں، اس کے باوجود حکم تھا کہ ہر ہفتے جمعے کے دن جتنی بھی مساجد ہمارے یہاں بنی ہیں، مسجد نبوی اور دیگر مساجد، بیت اللہ، مسجد حرام وغیرہ، ہر ایک میں خوشبو پھیلاؤ۔ تو جمعے میں لوگوں کے آنے سے پہلے وہاں پر دھونی دی جاتی تھی لبان کی، یہ سب چیزیں ہوتی تھی، اس لیے کہ خوشبو فرشتوں کو پسند ہے، اور فرشتے مسجد میں اس انسان کے ساتھ رہتے ہیں جہاں خوشبو ہوتی ہے، رنگ ہے اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ انسان بنیادی طور پر پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو انسان کی استعداد کہتی ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت سی چیزوں کا اہتمام تھا، مثلا ٹھنڈا پانی ہے، کوئی آدمی سے زہد اور تقویٰ کے منافی اگر سمجھتا ہے تو یہ باتیں درست نہیں ہیں، اس کی اپنی حالت یہ ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں اسے چھوڑ دیا جائے۔ کئی میل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزانہ ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا، آپ اسے پیتے تھے، پسند فرماتے تھے۔ آپ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں ٹھنڈا پانی نہیں پینا، پانی تو گرمی ہمیشہ پینا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کی اپنی کوئی حالت ہوگی، آپ کہیے، لیکن اس پہ مریدوں کو لے آنا یا کسی مقتدا کا ایسے کرنا جس کو پتا ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر دین سیکھیں گے، اب اس انسان کی ایسی حرکت کرنا یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا، اسی سے فرقہ واریت بھی پیدا ہوتی ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں شہد ملا دیا کرتے تھے اور شربت اس کا بنا کے پیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ شہد کیوں پانی میں ملا کے پیتے ہو، فلاں چیز کیوں پانی میں ملا کے پیتے ہو، یہ تو یہ شہد کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ایک آدمی کی طبیعت ایسی ہے، یا اس پہ سنت کے اتباع کا ہے یا مستحب کے اتباع کا، سنت غیر موقدہ ہوئی نا، تو وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صوفیہ کی اپنی ذات سے وابستہ تھیں اور لوگوں نے پھر اسے دین میں داخل کر کے دین بنا دیا۔ رابعہ بصری بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے۔ ایک دن وہ نکلی
اور کہتے ہیں لکھا ہے ان کی حکایات میں، اب یہ صحیح ہے غلط ہے تو کوئی تحقیق کرے گا کہ ان کی حکایات میں لکھا ہے کہ ان کے ایک ہاتھ پہ دائیں ہاتھ میں ان کے پانی تھا اور بائیں ہاتھ میں آگ تھی. تو کسی نے پوچھا بی بی کیا کرنے چلی ہیں؟ تو اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے میں لے کے نکلی ہوں تاکہ خدا کی جہنم جو بنائی گئی ہے اس پہ پانی ڈال کے اسے بجھا دوں، اور جو جنت ہے اس پہ آگ ڈال کے اسے جلا دوں، اور دونوں ختم ہو جائیں اور لوگ اللہ کے لیے عبادت کریں. غالب نے بھی ایسے ہی کہا طاعت میں تا رہے نہ میو انگبی کی لاگ. خدا کی اطاعت میں یہ جو فائدہ تم سوچتے ہو نا کہ شراب ملے گی اور یہ چیزیں ملیں گی جنت میں، طاعت میں تا رہے نہ میو انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو، جنت کو لے کے دوزخ میں ڈال دو، جلا دو ان سب چیزوں کو اللہ کے لیے عبادت کر. بالکل ٹھیک ہے، غالب اپنے مقام پہ، رابعہ بصری اپنے مقام پہ، لیکن یہ دین نہیں ہے. جس جنت کی طلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں، جس جنت کے لیے خدا دعا کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ اور بنا آتنا فی الدنیا حسنا، اور جس جہنم سے پناہ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جس چیز کی طلب خدا نے ہمیں سکھائی ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس مقام کے طلبگار ہیں اور جس جہنم سے بنا مانگتے ہیں، دین یہ ہے. یہ کہاں سے دین آ گیا؟ لوگ اس کو سنتے ہیں اور سر سنتے ہیں کہ واہ واہ رابعہ کا کیا مقام تھا، کیا مقام. ارے بھائی کچھ بھی مقام تھا، وہ اپنے حال میں مغلوب تھی. دین ان سے نہیں ہے، دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ جو کچھ کہتے ہیں اصل دین یہ ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ سے جنت مانگو، انہوں نے فرمایا کہ جہنم سے خدا کی پناہ مانگو. یہ ٹھیک چیز ہے، یہی اسی پہ قائم رہنا چاہیے. یہ باقی چیزیں جو ہیں کسی کا غلبہ حال ہوگا. ہم نہیں کہتے کہ اس نے کوئی ایسی بات کہی، بس ایک حالت کا غلبہ تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا غلبہ تھا، وہ اس میں نکل پڑی ہوں گی کہیں اور ایسے کہہ کیا ہوگا. اب جو کہا ہے ان کے ساتھ معذوری ہے، ہر آدمی اس کی اتباع بھی نہیں کرتا اور کسی کو بھی اتباع کرنا چاہیے. اللہ اللہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام نبوت خاص طور سے جو چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اس کے تحت انسانوں کو رکھا ہے. تو انسان کی اپنی طبیعت بہت چیزوں کو چاہتی ہے. یہ بھی مثال دی ٹھنڈے پانی کی، حدیث میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لباس پہنتے تھے، ایسے شام سے جبے آتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ باقاعدہ تکلف کر کے اسے اتارنا پڑتا تھا، اور اتارنے کے بعد پھر وضو کرنا پڑتا تھا. بہترین چیزیں آتی تھی. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین سواری پسند تھی. مدینہ منورہ میں گھوڑے آتے تھے، اونٹ آتے تھے، بہترین گھوڑا یا اونٹ آپ کے لیے خریدا جاتا تھا اور آپ اس کی سواری. 20 چیزیں ایسی ہیں. اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ سب دین کے خلاف ہے، یہ بات نہیں ہے. انسان کی استعداد اندر کی یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاک رہے، صاف رہے، اچھی چیزوں میں مشغول رہے، اچھے کاموں میں مشغول رہے. اور جتنا ذہن اور سوچ کا انداز اٹھتا چلا جاتا ہے، اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے سوچنے کی سطح جب بلند ہوتی ہے تو اس کی زندگی کا رہن سہن بھی مختلف ہو جاتا ہے. اور اس کی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں چلتا، کیونکہ اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے. اب کون ساتھ دے اس پرواز کا؟ وہ چیز سوچتا ہے 10 چیزیں 50 چیزیں، اور لوگ ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ترقی کیسے ہو، چیزیں کیسے بنے، ادارے کیسے بنے، وہ یہ دماغ وہ یہ سوچتا ہے. اس چیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ملے گی. وہ اتنے دور دور کی باتیں سوچتے تھے جو عام لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پوری عزت اور عظمت کے باوجود وہ بات ان کے ذہن میں نہیں آتی تھی جو بھی المومنین رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آتی تھی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ کے ساری بات سمیٹ دی. آپ نے بتایا لو کانا بعدی نبی جن، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو عمر رضی اللہ عنہ کو مل جاتی. یعنی ان میں نبوت کی استعداد موجود تھی، سیٹ باقی نہیں رہی. 10 آدمی امتحان میں بیٹھتے ہیں، سب کے نمبر یکساں ہیں ایسی مثال کے طور پہ، اور حاکم کہتا ہے تم 10 کے 10 اس قابل حکمران کے،
لیکن سیٹ ایک ہے. ختم نبوت جو ختم ہوئی تو عہدہ ہی ختم ہو گیا, نبوت ہی ختم ہو گئی. اگر کسی کے لیے کھلتا یہ دروازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھلتا, کیونکہ دماغ ایسا تھا, ذہن ایسا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو کام افریقہ فتح کرنے والوں کو فرمایا کہ پیرس, فرانس, جو علاقے ہیں اس کے متعلق فرمایا کہ اسپین میں چلے جاؤ اور یہاں سے تمہیں ترکی کی راہ مل جائے گی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں سویز نہر اور بحیرہ احمر جو ہے ان کو ملانے کے لیے جو منصوبہ کیا تھا وہ ایسے ہی تھا جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کیا, اور سمندروں کو آپس میں ملا کے فاصلہ کم کر لیا. استعداد تھی, ایسے ہی ہوتا ہے. تو جس انسان کی استعداد مضبوط ہوتی ہے اس کے اندر جو ملکیت ہوتی ہے, فرشتوں کی ایسی صفات ہوتی ہیں, پاکیزگی ہوتی ہے, وہ خود کہتی ہے کہ پروردگار کچھ بھیج, اے اللہ کچھ انعام فرما, اے اللہ کوئی چیز, تو وہ اس کی استعداد کا تقاضا ہوتا ہے. اس لیے آپ عبادات میں دیکھیے بڑا مشکل کام ہے, ہر چیز کو بدعت قرار دینا بڑا مشکل کام ہے. اس کے کچھ اصول ہیں. شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام بالسنہ کے, اگر کسی شخص نے الاعتصام بالسنہ نہیں پڑھی, اور وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی احکام المیت والغریب, کیا ہے اس کا پورا نام, اس کے آخر پہ آتا ہے فی احکام المیت والغریب. یہ ہے حضرت شاہ صاحب کے پہلے بھی حوالہ اس کا گزر چکا ہے. حضرت رحمۃ اللہ بھی اصول کی باتیں بیان کی ہیں کہ بدعت ہے کیا چیز اور سنت ہے کیا چیز, تو اسے اتنی جلدی ہر چیز میں بدعت کا فتویٰ بھی نہیں دینا چاہیے. اب دیکھیں آپ, اللہ کے ساتھ اطاعت کا غلبہ ہے, جذبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع نہیں فرمایا, صحابہ رضی اللہ عنہ نے کچھ منع نہیں کیا. سارے تلبیہ پڑھتے ہیں, یہی پڑھتے ہیں نا, لبیک اللہم لبیک, اور اس کے آخر پہ آتا ہے لا شریک لک لبیک, اللہ تیرا لا شریک لک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لا شریک لک. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک جاتے تھے. یہ تلبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا, یہ تو پہلے سے چلا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ بنایا ہے اس وقت بھی یہی تلبیہ تھا, وہ پڑھتے تھے, اور پھر نسل در نسل چلا آتا تھا. اس میں اضافہ کیا مشرکین نے, وہ کہتے تھے لا شریک لک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. اس پہ رک جاتے تو جھگڑے ہی ختم ہو جاتے سارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جملے پر پہنچ کے جب وہ پڑھتے تھے, اس جملے پر پہنچ کے فرماتے تھے رک جاؤ, آگے نہ کہو. آگے وہ کیا کہتے تھے, کہتے اللہ شریکن لک تملک, اللہ سوائے اس شریک کے جو تو نے خود اپنی خوشی سے اپنا شریک بنا لیا. تو نے اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو اپنا شریک بنا لیا, اور اے رب ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو تو نے خوشی سے اپنے شریک بنائے ہیں نا وہ بھی تیرے ہی ہیں, اللہ تو ہی ان کا مالک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے تھے, فرماتے تھے بس اتنا, اگر لا شریک لک پہ رک جاتے بات ہی ختم ہو جاتی, خدا کی توحید آ جاتی. تو آگے بھی پڑھتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس میں اضافے ہوئے. کسی نے ایک دوسرے کو برا نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا, ایسی بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہی تلبیہ پڑھتے تھے اور کہتے لا شریک لک, پھر کہتے تھے کہ پھر کہتے تھے لبیک وسعدیک, اے رب ہم حاضر ہیں, وسعدیک, اللہ تو جو بھی نیکی جو بھی انعام سعادت مندی کے ساتھ تیری فرما برداری کے ساتھ, اے رب ہم حاضر ہیں. اور یہ کہتے تھے والرغبہ الیک والعمل, اے پروردگار تیری طرف سے عمل کی توفیق ہے. والخیر بیدیک, اور اے اللہ خیر جو ہے وہ تیرے دونوں ہاتھوں میں. اس کا اضافہ فرما دیتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اضافہ فرماتے تھے, اور یہ کہتے تھے لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغبہ الیک والعمل. یہ سارا تلبیہ پڑھتے تھے, یہ اضافہ تھا, کسی نے کچھ نہیں کہا. اس سے بھی زیادہ اضافہ تو اور دوسرے اور کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اضافہ فرماتے تھے اس سے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ لا شریک لک کے بعد کہتے تھے عدد التراب لبیک, اللہ میں اتنی مرتبہ حاضر ہوں جتنے اس کائنات میں مٹی کے ذرے ہیں, اے خدا میں اتنی مرتبہ تیرے سامنے موجود, اتنی مرتبہ حاضر تیرے گھر پہ ہو رہا ہوں. یہ محبت ہے, تعلق ہے, اس کو انہوں نے بڑھا دیا لیکن کسی قاعدے اور کلیے کے تحت.
سیدنا حسن کیا کہنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی افضل تھے۔ یہ جو ہمارے یہاں کربلا میں بھی اور دیگر مواقع پہ بھی لوگ بار بار ذکر کرتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، بڑے مقام کے تھے، شہادت نصیب ہوئی، سب چیزیں ان کے جتنی عزت اور جتنی حرمت اور جو ان کے ساتھ تقدس اور پاکیزگی ہے اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ افضل تھے، زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت رہی، اور بھی بہت سی چیزیں وہ تو الگ ہیں، لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ افضل تھے۔ وہ لا شریک الگ تک آتے تھے، پھر اس کے بعد کہتے تھے یا ذنامات، اے وہ ذات جو بڑے انعامات فرمانے والی ہے، بہت مہربانیاں کرنے والی ہے، اور اے اللہ جس کا فضل بہت ہی خوبصورت ہے اپنے بندوں پہ ہوتا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ہوئے احسان فرماتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ محبت کے دائرے میں آتی ہیں، اس دائرے میں جو دائرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے۔ بدعت آتی ہے جب سنت ثابتہ اس سے منسوخ ہوتی ہے، سنت ثابتہ جب منسوخ ہو جاتی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ ساری بحث ان حضرات نے اپنی کتابوں میں کی ہے۔ اسی وجہ سے سر سے پاؤں تک جو چیزیں ہوتی ہیں اعمال اس سے مختلف صادر ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے گناہ بھی اپنے اپنے ہیں اور ہر ایک کی نیکی بھی اپنی اپنی ہے۔ زبان سے اللہ کی جو تعریف نکلتی ہے، اگر تعریف خدا کی اتنی ہاتھ کرنے لگے تو ہاتھ کے لیے حکم الگ ہے اور زبان کے لیے حکم الگ ہے۔ جو گناہ زبان کا ہے وہ الگ ہے اور جو پاؤں کا گناہ ہے وہ الگ ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی نظر کسی کی ایسی پڑ جاتی ہے کہ آدمی کی وہ چیزیں تبدیل ہو جاتی۔ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ بات ایسی نہیں ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے کہہ دی ہو۔ بڑا وسیع مطالعہ تھا علامہ مرحوم کا اور بہت کچھ پڑھ لکھ رکھا تھا، یہ اب اس سے بھی پیچھے چلے جائیں۔ اب لوگ بہت سے شیخ کی مخالفت کرتے ہوئے ملیں گے کہ اقبال نے یہ کیا کہہ دیا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، حالانکہ پیچھے آپ امت میں چلے جائیں تو یہ خیف میں جو مسجد ہے، اس مسجد میں حدیث میں بھی آیا ہے، بعض روایات میں، اگرچہ محدثین نے اس کی سند پہ بحث کی ہے کہ اس مسجد خیف میں انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں، اور انبیاء علیہ السلام یہاں آیا کرتے تھے۔ اتنا تو روایات میں بھی آتا ہے مینا میں کہ جو خیف کی مسجد ہے اس میں قبریں ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے خطوط ابھی چھپے ہیں حیدرآباد پاکستان سندھ کے، تو انہوں نے لکھا اپنے ایک مرید کو، انہوں نے کہا میں اس مرتبہ جب حاضر ہوا ہوں مسجد خیف میں تو سیدنا آدم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، ان کی قبر شاید وہاں ہے، اور میں نے دیکھا ان کے سارے بیٹے انبیاء علیہ السلام حاضر تھے، اور میں نے ان کے ایک بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دیکھا تو وہ تو اتنا خوبصورت لباس، صحیح بادشاہوں کی صورت میں تھے۔ یہ سب کیا ہے تم مجھے لکھو۔ ان کے جو مرید ہیں وہ تھے محقق، بڑی تاریخ پہ نظر تھی، انہوں نے لکھ کے روایت بھیجی کہ حضرت فلاں جگہ فلاں کتاب میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر یہی ہے۔ تو پھر وہ انہوں نے کہا میں نے اصحاب کہف کو بھی وہاں دیکھا، وہ بھی اپنے والد کی خدمت میں حاضر تھے۔ پھر اگلے سال انہوں نے خط لکھا، کہنے کہ اس سال میں گیا ہوں تو تھوڑے تھے بہت، پچھلے مرتبہ انبیاء علیہ السلام تھے لیکن اس مرتبہ کم نظر آئے، تو میں نے پوچھا والد سے آدم علیہ السلام سے کہ باقی لوگ کہاں گئے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹے تمہیں آنے میں دیر ہوئی ہے، یہ سب لوگ طواف زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسجد خیف کے حالات انہوں نے لکھے، ایسے آدمی جن تک یہ روایات نہیں پہنچی تھی لیکن انہوں نے وہ چیز لکھی، اس کو جو محقق تھے کہ بھئی یہ فرق ہو جاتا ہے کسی صاحب نظر میں اور یہ کہ کسی صاحب تحقیق میں، کہ محققین کتابوں میں کھوئے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو جو چیزیں وہ پڑھتے ہیں کبھی کبھی صوفی اسے دیکھتا ہے۔ اب اس نوعیت کا انکار، اس سے فائدہ کیا؟ ہمیں چاہیے کچھ فائدہ نہ ہو اس سے، لیکن ان چیزوں کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسی بات ہو جاتی ہے، بس ٹھیک ہے جس انسان کے ساتھ یہ بات ہو گئی اس انسان کا حال کچھ اور ہے، کیا ضرورت ہے انہیں جھٹلانے کی اور مذاق اڑانے کی؟ میں اس بنیاد پہ کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، یہ بھی بری بات ہے، اس آدمی نے دیکھا ہے انہوں نے لکھ دیا، اسی لیے وہ جو نگاہ سے بدل جاتی ہے چیز۔ اس مسجد خیف میں سروردیہ سلسلے کے بانی
حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، ان کے خلیفہ اور سلسلے کے بانی تھے، حضرت تشریف لاتے تھے حج پہ اور مسجد خیف میں گھومتے رہتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کیوں گھومتے ہیں؟ کہنے لگے اس مسجد میں ظاہر ہے کہ حج پہ اولیاء اللہ آتے ہی ہیں، تو میں پیدل چلتا رہتا ہوں کہ کسی اللہ کے بندے کی نگاہ پڑ جائے اور قسمت بدل جائے، لوگوں کی نگاہ مجھ پہ پڑے اور ممکن ہے خدا کا کوئی بندہ ایسی نگاہ ڈال دے کہ اس سے میں تبدیل ہو جاؤں۔ یہ بات اور تو اور شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے دیوبندی مکتبہ فکر ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے بڑی زبردست، ایسی کتابیں کم لکھی گئی عالم اسلام میں، بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی ہے اعلیٰ السنن۔ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے شیخ کو خط لکھا اور لکھا بزرگ کے متعلق کہ حضرت بار بار مجھے دیکھتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا کہ یہ نظری توجہ ہوتی ہے، یہ نظر کے ذریعے ہوتی ہے، اس سے یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ فقہ القرآن جو انہوں نے لکھی ان کے بیٹے نے، گرچہ اس کتاب میں اس بچے نے جو کچھ لکھا ان کے بڑی گمراہی کی باتیں بھی ہیں، لیکن ایک تعلق تو تھا شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے، اس چیز کو انہوں نے وہاں لکھا تو شیخ نے کہا، اور بزرگوں کی اولیاء اللہ کی نظر کبھی کبھی ایسے بڑھ جاتی ہے کہ اس سے انسان بدل جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کی استعداد طلب کرتی ہے کہ مجھے کچھ دیا جائے، انسان کی محبت کھینچتی ہے، وہ اپنا حصہ وصول کرتی ہے۔ جتنی محبت اور تعلق بڑھا ہوا ہوتا ہے وہ اپنا حصہ وصول کرتا رہتا ہے۔ محبت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پیسے چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ جس میں بھی کچھ آدمی دے دیتا ہے۔ محبت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ دین چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا فیضان کر دیتا ہے، یہ تو خدا کے فیصلے۔ اور دوسری صورت معاذ اللہ پیدا ہو جائے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ثم یصیب علی ذلک، پھر آدمی کہتا ہے اللہ اس سے ثواب بھی دے، اس کی اپنی نوع تقاضا کرتی ہے کہ ثواب ملے۔ گلاب کا پھول خود یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سجائے، خوشبو خود یہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی سونگے۔ اسی طرح اللہ حاضر کیا لکڑی ہے، درخت ہے، ٹال پہ رکھی ہے، وہ خود یہ چاہتی ہے کہ اب مجھے کوئی جلائے تاکہ میں اپنے اصل مطلب تک، اصل انجام تک پہنچوں۔ انسان کے اندر کی فرشتوں کی صفت خود یہ چاہتی ہے کہ اس انسان کو کیا کیا جائے، اللہ نیکی کی توفیق دے۔ اور پھر کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ رب مجھے اس سے ثواب بھی ملے، میں نے ایک اچھا کام کیا ہے آپ کے لیے کیا ہے، اللہ اس سے ثواب بھی ملے۔ بہت لوگ ایسے مل جائیں گے جو چاہتے ہیں کہ خدا انہیں ثواب دے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ثواب کا مطلب کیا ہے بس یہ سمجھنا، یہ ثواب کا مطلب اللہ کی خوشی ہے کہ رب یہ کام کیا ہے آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، اللہ یہ کام کیا ہے اس سے اپنی رضامندی کا اظہار فرما دے۔ ثواب یہ ہے۔ اب ثواب کو اگر شکل اور صورت اس کی کیا ہوگی، اس کی شکل صورت یا تو رائی کے دانے ہے یا چونٹی ہے۔ یا رائی کے دانے یا چونٹی ہے، کیونکہ اس وقت انسانوں کے پاس جب یہ باتیں ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انسان کے سمجھنے کے لیے عربوں کی زبان میں سب سے کم درجے کی چیز رائی کا دانہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے قرآن رائی کے دانے کا ذکر کرتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، اگر نیکی رائی کے دانے کے برابر ہے، اتنی سی نیکی ہے تو کن فی الارض، زمین پوری میں کہیں وہ رائی کا دانہ رکھا ہو۔ رائی کا دانہ اس F10 ہے نا، یہ سیکٹر F10 میں کہیں کوئی رکھ دے تو نہیں ڈھونڈ سکتا آدمی۔ کوئی کہے کہ F10 میں ایک جگہ رائی کا دانہ میں رکھا ہوں ڈھونڈا ہوں، کون ڈھونڈ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے اس پوری دنیا میں رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کہیں پڑی ہوئی ہوگی، آسمانوں میں کسی چٹان پہ اللہ اسے لے آئے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ نیکی خدا کی نظر میں نہیں ہے، اللہ اس نیکی کو لے آئے گا جس کے ساتھ بھی تم نے نیکی کی ہے، خدا اس نیکی کو ضرور لے آئے گا۔ تو اس لیے رائی کا دانہ سورہ زلزال میں بھی ہے کہ جو آدمی اتنی چھوٹی سی نیکی کرے گا یا گناہ کرے گا، جزا اور سزا دونوں اس انسان کو دی جائیں گی۔ اس وقت چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تصور چیونٹی تھی، یہ تو اب سائنس نے تحقیق کی نا،
سائنس اور چونٹی کا 1000واں حصہ بھی چاہے تو وہ نکال لے، لیکن وہ سب یہی چیزیں تھیں، اور یہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ دیہاتی کو کیا پتا ہے کہ ایٹم کیا ہوتا ہے، اس بیچارے کے علم میں نہیں ہے، اسے کہیں چونٹی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اللہ لے آئے گا۔ تو کتاب و سنت عام انسان کی زبان میں سمجھانے کے لیے، تو اس نیکی کو، اس ثواب کو اللہ کی خوشی تھی اصل میں، مگر جب اسے شکل دی گئی تو کہا گیا کہ قیامت کے دن اتنے رائی کے دانے تمہیں ملیں، 700 نیکیاں ملیں گی، 10,000 نیکیاں، 70,000 نیکیاں، اتنی نیکیاں، مطلب یہ ہے کہ جب وہ تلیں گی تو اتنی چھوٹی 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 چیزیں ٹنوں کے حساب سے ہو جائیں گی، خربوں اور اربوں نیکیاں تمہیں ملیں گی، یہ سب چیزیں وہاں تلیں گی۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مالک خوش ہو، اس کا رب اس سے راضی ہو، زندگی ہے، امنگ ہے، امید ہے، رنگ ہے، خوشبو ہے، نور ہے، روشنی ہے، یہ سب چیزیں انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہیں اور اس کا دل ان چیزوں سے بہلتا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ کبھی کبھی جب عبادت کر لو تو پھر اللہ نے جو چیزیں مباح قرار دی ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھایا کرو، یعنی کوئی آدمی نکل جائے، باہر چلا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا، یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس میں ترغیب و ترہیب میں روایت لائے کہ کچھ لوگ بعض چیزوں کے مخالف تھے، کھیل کود کے، منع فرما دیا انہیں، فرمایا ان کی مخالفت نہ کرو، ان لوگوں کو کھیلنے دو، اور آپ نے فرمایا کہ جملہ اصل میں آتا ہے، آپ نے فرمایا دیکھو میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کے آئے ہیں جس میں سختی، میں نہیں چاہتا میری نسبت سے یہ دین ایسے بدنام ہو جائے کہ اس میں سختی ہے، اسی لیے کھیل کود کی، تفریحات کی، ان چیزوں کی اجازت دی کہ انسان کے مزاج میں اعتدال رہے، ایسے نہ ہو کہ خدا کی اطاعت اور عبادت میں پڑھ کے وہ آدمی دوسروں کے لیے زندگی تنگ کرنے لگے، اس کو منع فرما دیا، ادھر سے حد بندی کر دی۔ اسی شاہ صاحب کہتے ہیں بندے میں جب فرشتوں کی صفات ہیں، آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس میں ثواب ملے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے پروردگار سے ثواب نہیں لے گا تو کس سے لے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار بندے کو ڈائریکٹ اپنی طرف لاتا ہے۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا، کون ہے جو تمہیں گناہوں پہ بخش دے گا؟ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالکل خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس طرح کے متعدد جملے، الا یعلم من خلق، اچھا ہم ہی تمہیں نہیں جانتے، بلا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تمہیں اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ اس کی یہاں پر کہ بندہ کہتا ہے خدایا اس سے ثواب دے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آتی تھی، مرد آتے تھے، بہت سی چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، نفل نہیں پڑھ سکتی، اور بوڑھی ہو گئی اور یہ ہو گیا، مجھے کوئی چھوٹی سی چیز بتا دیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو۔ فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا بس یہ پڑھتی رہا کرو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تم سے خوش ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول عمل تو بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کہو آمنت باللہ ثم استقم، بس کہو اللہ پہ ایمان لایا اور اس پہ ڈٹ جانا، زندگی بھر اس سے پھر پھرنا نہیں۔ آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اللہ ورسلک، کیا اللہ نے آپ کو واقعی بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں واقعی اس نے بھیجا۔ کیا جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اس کی قسم آپ کی؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کی قسم نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے کوئی چیز بتا دیں میں کیا کیا کروں؟ فرمایا نماز پڑھ لو، 5 نمازیں پڑھا کرو۔ اس نے کہا اور بتا دیں؟ فرمایا روزے بھی رکھ لینا۔ اس نے کہا اور بتا دیں؟ فرمایا حج بھی کر لینا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس نے کہا واللہ لا ازید ولا ازید، خدا کی قسم ہے جو میں 5 نمازوں کے علاوہ چھٹی کوئی پڑھوں، تو خدا کی قسم ہے حج کے علاوہ کوئی اور، یعنی ساری چیزوں کو اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ تو جب چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پڑے اور آپ نے فرمایا اگر اس پہ قائم رہا کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ تو بندہ یہ چاہتا ہے کہ خدا سے ثواب، خدا اسی کی ترغیب دلاتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ملے گی، یہ چیز ملے گی، یہ اچھا، یہ اچھا، اور ہم رضوان من اللہ اکبر،
اور ہماری خوشی تو سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی دولت ہے جو ہم تمہیں دیں گے. اسی لیے حدیث میں آیا نا للصائم فرحتان، اور جو روزہ افطار کرتا ہے اس کے لیے تو دو خوشیاں ہیں. فرحتن عند الافطار، ایک تو وہ خوش ہوتا ہے جب روزے میں افطار کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پیتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے. کیسی خوشی ہوتی ہے؟ یہ تو پتہ چلتا ہے گرمیوں کے روزوں میں. اب جو روزے آ رہے ہیں آئندہ 20 سال تک، یہ سب کے سب اسی حدیث کے تحت آ جائیں گے کہ فرحتن عند الافطار، کہ ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب روزہ افطار کرتا ہے، تو فرحتن عند اللقاء، اور ہم اسے خوش کر دیں گے جب ہم سے آ کے ملے گا. للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں کتنے ایسے تھے، انہوں نے وفات سے پہلے کہا اللہ زندگی دو ہی وجہ سے تو اچھی لگتی تھی، سردیوں کی لمبی راتوں میں تجھے یاد کرنا اور گرمیوں کی طویل دوپہریں جن میں تیرے لیے روزہ رکھنا. زندگی تھی اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی خوشی اس میں شامل ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے اچھی توقع رکھتا ہے. حتیٰ کہ کہا گیا کہ دعا مانگو اور دعا مانگنے کے بعد یہ یقین کرنا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے گا، یہ مستحب ہے، نیکی ہے. اور دعا مانگنے کے بعد یہ سوچنا کہ اللہ تو قبول ہی نہیں کرے گا، یہ گناہ کی بات ہے. اپلیکیشن دے دی، عرضی دے دی، پیش کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں، بس آگے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت اور مشیت ہے کہ وہ کس طرح اس کو قبول کرتا ہے، کب کرتا ہے، کس رنگ میں کرتا ہے. اور یہی بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس کے برعکس بھی فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آدمی کی خود اپنی حیثیت اللہ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ خدایا اس جانور بنے سے بچا. آدمی خود چاہتا ہے کہ وہ جانوروں سے بچے. جانور کا کام ہے سبعیت، درندگی، مارنا، چیر پاڑ کرنا، ہر چیز اپنے لیے مخصوص کر لینا. شہوت کہتے ہیں عربی زبان میں نفع کو، اصل میں اس کا مطلب یہ ہے. اور شہوات کا غلبہ ہونا یعنی جتنا بھی نفع دنیا کا میری پاس آ جائے. اب اس کی آگے قسمیں، ان شہوات کی قسمیں. زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ نے فرمایا ہم نے انسانوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں عورتوں کی، والبنین بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر میرے پاس ہونے چاہیے. ہم نے لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی محبت ڈالی. والخیل گھوڑے اور کھیتیاں، لہلہاتے کھیت ہونے چاہیے، بہت بڑی رقبہ ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں. اور اللہ نے فرمایا ہم نے دلوں میں ڈال دی انسان کے محبت. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھی اور نے کہا اے رب جب آپ ہی نے محبت ڈال دی ہے تو ہم اس سے باز نہیں رہ سکتے. بس میرے رب اتنا کر دے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس آ جائیں مگر تیری بندگی اور اطاعت کے ساتھ. یہ ساری چیزیں اچھائی سے آ جائیں، یہ ساری خوبیاں مل جائیں، اچھائی سے کیا برا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں ڈال دی ہم نے، ایک ایک چیز گن کے خدا نے بتائی ہے. اب جو شہوات پھر اس کی آگے قسمیں بن جاتی ہیں. کسی کو دولت کی حوث لگ گئی، نفع اور نقصان کے بغیر جتنی دولت ہے میرے پاس ہونی چاہیے. شیر کہتا ہے کہ جنگل میں اشواشات میری ہے، اس لیے میں ہر ایک پہ غالب ہوں. درندگی ہے، اتنی درندگی، اس درندگی ہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کی کھال پہ مت بیٹھو. شیر کی کھال پہ بیٹھنے کو منع فرما دی، بھیڑیے کی کھال کو بیٹھنے میں منع فرما دیا، لٹکانے سے منع فرما دیا فقہاء نے کہ شیر کی کھالیں لوگ لٹکا لیتے ہیں. منع کیا ہے کہ اس میں آہستہ آہستہ درندگی تم میں آ جائے گی. وہ جس طرح اپنے جانوروں کو کھاتا ہے تم انسانوں کو کھانے لگ جاؤ گے. اس درندگی سے باز رہو. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ آدمی جب ایسی چیزوں کی صحبت میں رہتا ہے تو ان کا بھی اثر پڑتا ہے. اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ قربانی کے جو جانور ہوتے تھے ان کا مسلح بھی بنا لیتے تھے. قربانی کے جانور کی جو کھال ہے وہ ہدیے میں بھی دی جا سکتی ہے، اپنے لیے بھی اس طرح مسلح بنا کے ایسے رکھا جا سکتا ہے یا ڈھول بنایا جا سکتا ہے. یہ انسان کے ذاتی نفع کی چیزیں ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اس کو صدقہ کر دے. فقہاء نے ان تینوں چیزوں کی اجازت دی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے، اس کھال کا مسلح بنا لیتے تھے، کیونکہ بکریاں یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں تواضع عاجزی پائی جاتی ہے، مسکنت پائی جاتی ہے. اس لیے بتایا ان کی کھالوں پہ بیٹھ جاؤ اور درندوں کی کھال کو چھوڑ دو، کیونکہ اس کا اثر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے. معاذ اللہ درندگی آ جائے
تو پھر اس کو کبھی کبھی مال کی شہوت، خواہشات، نفع لگ جاتا ہے. اب وہ پیسے ہی بٹورنے پہ لگا ہوا ہے، ہر چیز میں پیسہ، ہر بات پہ پیسہ، ملنے پہ پیسہ، اور لوگوں کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، اور بیکار کی باتیں ہیں، سب کی سب اس نے چھوڑ کے مر جانا ہے. بس اتنا ہی اس کا حصہ ہے جو اس نے اپنی ذاتی زندگی میں استعمال کر لیا، جس کی شریعت نے اجازت دی. تو جانور پنا جب پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان ایسے سوچتا ہے. تو آدمی کو جب ہوش آتا ہے نا، کبھی کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو ندامت، یہ اس سے پوچھو جس سے توبہ کرتی، یہ اس سے پوچھو جس سے اپنے گناہوں کا احساس ہو. تو کبھی کبھی توبہ میں وہ کہتا ہے میرے رب میں اسی قابل تھا، مجھے سزا ملنی چاہیے. کبھی کبھی معاذ اللہ استغفر اللہ، آدمی ایسے گناہ کر جاتا ہے کہ جب توبہ کرتا ہے روتا ہے تو سوچتا ضرور ہے کہ اس پہ تو مجھے تباہ ہو جانا چاہیے تھا، اس کا کرم ہے اگر وہ معاف فرما دے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اس لیے یہ جو بہیمیت اور جانور پنا ہے نا، یہ خود کہتا ہے کہ اللہ مجھے سزا ہونی چاہیے، مانگے نہیں کبھی بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے گئے اور پتہ چلا بیمار ہو گئے. تو آپ نے جا کے ان کی عیادت کی، پوچھا، اور آپ نے فرمایا تم نے کوئی ایسی دعا تو نہیں اللہ سے مانگی؟ ان کا اللہ کے رسول میں نے دعا مانگی تھی کہ اے رب میرے جو گناہ ہیں آخرت میں جو سزا ملنی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے، وہاں کون بھگتے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کے سستے میں چلے گئے اور بار بار فرماتے تھے، بار بار ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا، تو نے اللہ سے خیر کیوں نہیں مانگی، تو نے اللہ سے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ معاف فرما دے، یہ کیوں کہا کہ دنیا میں سزا مل جائے. اور پھر فرمایا اللہ کسی کو سزا دے تو تم نے تحمل ہے اس سے برداشت کر سکو، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگو. اور دو چیزیں ارشاد فرما دی، فرمایا دو چیزوں سے بڑی چیز کوئی خدا سے نہیں مانگ سکا، ایک اللہ سے یقین مانگو. جب یقین ہو جائے، یقین کس چیز کا یقین مانگے؟ اللہ سے یقین مانگو. ارشاد فرما مطلب یہ کہ خدا کا یقین ہو، مرنے کا یقین ہو، حساب کا یقین ہو، قبر کا یقین ہو. تو پھر آدمی گڑبڑ کیسے کرے گا؟ جب پتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ زکات تم نہیں دو گے قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی صورت میں وہ تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ جب اس کی پیشانی کو ڈسے گا، ڈنک مارے گا، تو وہ پھر چیخے گا. تو اسے کہے گا تو کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے؟ وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، یہ سونا اور چاندی جو تم نے رکھا ہوا تھا دنیا میں زکات کی دیتے تھے میں وہی ہوں. جب یہ یقین ہو کہ نبوت صحیح ہے اور آخرت صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، کیسے زکات نہیں دے گا؟ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ دو چیزوں سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں دی گئی. فرمایا کہ اللہ سے یقین مانگو، صلی اللہ العافیت والیقین، اور دوسرے فرمایا خدا سے خیر مانگو. خیر سے اچھی چیز اللہ کی کسی کو نہیں دی. یہ خیر کا ایک لفظ کہہ کے ساری دنیا جہان کی نیکیاں اس میں آ گئی، خیریت آ گئی، سب چیزیں آ گئی. خیر اللہ سے مانگو. اس لیے انسان سوچے کہ کتنی جامع چیزیں شریعت نے بتا دی، کیا کیا چیزیں بتا دی ہیں. انسان کہاں کہاں اس کی مخالفت کرتا ہے. جب توبہ کرتا ہے نا تو دل میں کئی مسئلہ یہ آتا ہے کہ اے رب ایک گناہ ایسا تھا کہ میں تو مار دیا جاتا، زمین میں دھنس جاتا، لیکن ہو گیا، اب تو معاف فرما دے. تو وہ جو چیز ہے اس کے اندر سے کیوں یہ آواز اٹھتی ہے؟ نیکی کر کے خوش ہوتا ہے تو کیوں اندر سے آتا ہے کہ اللہ اس کو کوئی ثواب ملے، اے رب کوئی اچھی چیز ملے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر رکھ دی گئی، فرشتوں کی بھی، جانور پنا. اب انسان نے کیا کرنا ہے؟ یہ امتحان میں پڑ گیا ہے. امتحان اس کا یہ ہے کہ اس جانوروں جیسے انداز کو فرشتوں میں تبدیل کرنا. ابراہیم ذوق جو تھے، استاد ذوق، انہوں نے ایک شعر کہا ہے اور بڑی اچھی بات کہی ہے. حوث نے کعبے کی کیوں شیخ بت خانے سے گمراہ ہے. حوث نے کعبے کی کیوں شیخ بت خانے سے گمراہ ہے، یا تو کوئی صورت بھی وہاں اللہ ہی اللہ. آیا سمجھ میں؟ حوث میں شیخ کعبے کی، شیخ کے دل میں اس زمانے میں حج پہ جانا کوئی آسان تھوڑا ہی تھا.
پیدل قافلے جایا کرتے تھے. سال کا سفر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو 2, 2.5 سال 3 سال لگ گئے حج پہ جاتے آتے. اب اس میں شیخ کعبے کی، شیخ کے دل میں جو بار بار تمنا اٹھتی ہے نا بیت اللہ کو دیکھوں، وہاں جاؤں، خدا کا گھر ہے، تو کہتے ہیں اب اس میں شیخ کعبے کی بت خانے سے کیوں گمراہ ہے. تو شیخ کے دل میں جو ہے شدید طلب، اس کی وجہ سے بت خانہ جو ہے اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اس سے کیوں ادھر ادھر ہو گئے ہو، بت خانے سے گمراہی کیوں ہو گئی ہے. یہاں تو کوئی صورت بھی بت خانے میں آئے تو ایک سے ایک بڑا اچھا بت ملے گا، کیا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، کیا سونا چاندی چڑھا ہوا ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے. مطلب ہے کہ اللہ کو کوئی جسم تو ہے نہیں جسے تم جا کے بیت اللہ میں دیکھ لو گے. یہاں دل اٹکتا ہے نا جس کا، تو اپنی جیسی چیزیں دیکھتا ہے تو دل اٹک جاتا ہے. اور اصل اس شعر کے پیچھے بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کوئی در ہو، کوئی آستانہ ہو، کوئی جگہ ہو جہاں جا کے روئے، جہاں جا کر اپنی عبودیت کے مناسک کا اظہار کر سکے، جہاں جا کر کچھ بات کر سکے، جہاں جا کر کچھ کہہ سکے. اس لیے خالص توحید اللہ کی یہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے بڑی دیر سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب ہے کہاں، دیکھیں کہاں، کریں کیا، کچھ بھی نہیں، بس جو منون بالغیب. اور وہاں صورتیں پھنسا لیتی ہیں، کوئی چیز پھنسا دیتی ہے. اس لیے دل میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں جائیں کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. کعبۃ اللہ میں جا کے رو دیں. یہ چیزیں ہر آدمی کو کبھی نہ کبھی زندگی میں گھر میں کبھی کونے کی تلاش ہوتی ہے کہ اس کونے میں بیٹھ کے آدمی رو لے اور ماتم کر لے کہ کیا زندگی ہے، کیا چیزیں. اسی طرح آدمی ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور مجازی طور پہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آلی بات مجاز، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. میں 1000 بار سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو کبھی نظر آ تو میں بتاؤں کہ میں کتنی زیادہ تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، پرستی شاید پوجنا چاہتا ہوں. معروم نے مصنوی میں بہت چیزیں ایسی لکھی. آپ مصنوی جب پڑھیں گے تو اسے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ وہاں ملے گا. بایزید رحمۃ اللہ علیہ حج پہ چلے، راستے میں ایک آدمی مل گیا تو اس نے کہا شیخ کدھر جاتے؟ ان کا حج پہ جا رہا ہوں. ان کا پیچھے رکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا 200 چاندی کے درہم گرا میں باندھ رکھے ہیں اس پہ. تو اس نے کہا حضرت میرا طواف کر لیں آپ، تو یہ بیت اللہ میں جانے سے اچھا ہے ساتھ لے کر میرے گرد لگا لے. وہ ساری کہانی اصل میں یہی ہے کہ وہ کہتا ہے اسے وہ شیخ کو کہ وہاں سے جانا ہے بیت اللہ میں تو میرا بھی کچھ حال دیکھ. وہاں تو اللہ کی نظر، اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات پڑتی ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بندہ کہہ کے 70 سے زیادہ مرتبہ تو اس سے قرآن میں مجھے پکارا ہے، مجھے کہتا ہے میرے بندے میرے بندے میرے بندے، تو میرا تو زیادہ بنتا ہے میرے ساتھ بھی کچھ دیکھی کر. تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ آدمی کے اندر استعداد جو رکھی ہے اللہ نے، وہ خود کہتی ہے کہ اے رب کوئی چیز ہونی چاہیے عبادت کروں. یہی وہ چیز ہے. گناہ گار آدمی کبھی نفل پڑھتا ہے، کبھی تلاوت کر لیتا ہے، کبھی خدا کو یاد کرتا ہے، تو اس کے اندر کی طبیعت روح کی یہ غذا ہے جو اسے ملتی ہے، وہ کھانا چاہتا ہے اس غذا کو. ہم کہتے ہیں تم بڑے گناہ گار ہو، تم نہ کھانا. ارے بھائی اسی کے لیے. اور اسی طرح انسان کی طبیعت معاذ اللہ گناہ کر لیتی ہے، پھر توبہ چاہتی ہے اور کہتا ہے رب اس میں مجھے سزا ملنی چاہیے، لیکن کبھی بھی خدا سے یہ نہ کہے کہ سزا ملے، اللہ سے توبہ کرتا رہے. یہاں پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس بحث کو ختم کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی استعداد میں 2 چیزیں، ملکیت فرشتہ پن اور جانور پنا بہیمیت، اور یہ دونوں اپنے اپنے تقاضے کرتی ہیں. اس لیے ثواب اور عذاب اس انسان کے ساتھ ہے کہ بنایا ہی ایسا گیا ہے. اب اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ تقدیر میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. یعنی انسان کا مکلف ہونا اس کائنات کی پلاننگ میں داخل ہے. اللہ نے بنایا ایسے ہے، تو اس لیے تم خدا کی تقدیر پر بھی غور کرو تو تمہیں یہی پتہ چلے گا انشاءاللہ.